دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کا مکمل ویڈیو میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے میں آپ کو دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ تسبیح صرف دائیں ہاتھ پر پڑھنا چاہیے یا بائیں ہاتھ پر، کس پر پڑھنا بہتر ہے. اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ مکمل ویڈیو سناؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. تو دوستو، کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے کہ حضرت میرا سوال ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے عصر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو کیا یہ تسبیحات ہمیں سیدھے ہاتھ پر پڑھنی چاہیے؟ ایک شخص نے بتایا کہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا سنت ہے اور الٹے ہاتھ پر نہیں پڑھنا چاہیے. تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبیح سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی چاہیے یا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر، اس بابت صحیح روایت سے کوئی پابندی منقول نہیں، اس لیے دونوں ہاتھ میں سے جس ہاتھ پر چاہے پڑھ سکتے ہیں. البتہ بعض روایت میں ہے ان عبداللہ ابن عمرو قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح، قال ابن قدامہ بیمینہ، سنن ابی داؤد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا بہتر ہے. نیز تیامین کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز کو دائیں ہاتھ یا دائیں جانب سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اس سے بھی دائیں ہاتھ پر پڑھنا بہتر معلوم ہوتا ہے. دوستو، اب چلیے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ پڑھ کر سناتا ہوں. کسی سائل نے جامعہ سے سوال کیا، کیا بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، واضح رہے کہ ذکر و اذکار میں مقصود بالذات تسبیح باری تعالیٰ ہوتی ہے اور شمار کرنا مقصود اصلی نہیں ہوتا. اس وجہ سے احادیث میں مختلف طریقوں سے شمار کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ ہاتھ کی انگلیوں سے شمار کرنے کا بھی منقول ہے. البتہ ایک روایت کے علاوہ باقی تمام روایات میں دائیں یا بائیں ہاتھ کی تعیین منقول نہیں، جس کی وجہ سے فقہاء و محدثین نے دونوں ہاتھوں میں سے کسی بھی ہاتھ سے شمار کرنے کی اجازت دی ہے. البتہ دائیں ہاتھ سے شمار کرنے کو افضل قرار دیا ہے. لہذا صورت مسئولہ میں اگر کوئی بائیں ہاتھ سے شمار کرتا ہے تو اس کے عمل کو خلاف شرع قرار دینا یا منع کرنا درست نہیں ہے. باقی جن روایات میں انگلیوں پر گننے کا ذکر ہے وہاں عقد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عقد انامل گنتی کا مستقل ایک طریقہ اور فن ہے جس میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے گنتی شروع ہوتی ہے اور کافی گنتی کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی شروع ہوتی ہے. اسے دیکھتے ہوئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کا شمار صرف دائیں ہاتھ پر کیا جائے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ عرب کے عرف میں عقد انامل کا فن تقریباً ہر ایک کو حاصل تھا. ہمارے عرف میں اس کے مطابق گنتی کا طریقہ عوام تو کیا خواص کی اکثریت بھی نہیں جانتی. نیز لغات حدیث کی شرح کرنے والے بعض حضرات نے اس کی شرح میں بائیں ہاتھ کا بھی ذکر کیا ہے. مزید یہ کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے شمار کرنے کا تعامل امت میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. سابقہ زمانوں میں بھی اہل علم نے اس سے منع نہیں کیا، لہذا اس سلسلے میں شدت اور سختی نہیں کرنی چاہیے. فقط واللہ اعلم. تو محترم سامعین کرام، آپ نے دارالعلوم دیوبند اور جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ سن لیا ہے. چلیے اب میں مفتی طارق مسعود صاحب کا اس سے متعلق مکمل ویڈیو سناتا ہوں. سنیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ. جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا، 1 2 3 4 5 6 پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9 اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا. اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے.
تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک. لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے. الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا. تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے. تو دوستو، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہے. آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.